مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کے قیمتی لمحات کے بارے میں یوں وضاحت کی ہے اور ان کے اخلاق و خصائل کے بارے میں بتایا ہے۔ دوستوں، مہمانوں سے ان کا دسترخوان کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے، جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد تلون نہیں ہوتا تھا، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے۔ فصل کی ترکاریاں، فواکہ خصوصاً آم، خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناگا پی لیتے۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اس طرح ظرافت اور خوش طبعی میں متعلق تصنع نہ تھا۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی، اگر شاید کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی۔ مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی۔ مطالعے کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسے کہ مدارس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ محنت اور جفا کشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ قطع نظر اس کے ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ ان کے قوی میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے، کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی۔ ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ با اعتبار ذہانت و جذبت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوی سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں وعدیت کیے تھے پورا کام لیا، اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو گلا ہو گئی تھی۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہیں ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بناور، سخت گرمی کا موسم، شام تک لو چلتی، کچہری سے آ کر خس کی ٹیٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے، عصر اور مغرب کی نماز وہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی، دل لگی،
دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر رہ نہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور مانندگی اور ملال و وقلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے بلکہ خوب کہے لگاتے اور خوش ہوتے۔ غرضی کیا سر سید نے تا مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ برون جات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی۔ راست بازی، وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے چاہیے، جیسے صدقے، مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھئے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعنہ و ملامت سے نہ ڈرے۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کہ یہ شخص فی الواقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اس طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غائیت پایا جاتا تھا۔ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہ بھولا۔ ان کے عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا داغ تازہ ہو جائے۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی، اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، ان کے غصے اور کفگی کو برداشت کرتے تھے، اسی طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ اپنی وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و موانست ہوتی ہے، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ ان کے آرٹیکلوں میں یا سپیچوں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا، ان کا دل انڈے بغیر نہیں رہا۔ مگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال، قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ سر سید جسے ذکی الحس آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا، دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ آخر کار ناسور بن گئے۔ جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا۔ جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف 2 چیزوں پر معلوم ہوتا تھا: کام اور دوستوں کی ملاقات سے ان کو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی جیسے اپنے خالص مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی۔
وہ فلول واقعہ دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے۔ نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سر سید کا ذکر خیر کرتے وقت کہا، میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھی۔ میری ان سے پہلی ملاقات 1861 میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے آج تک ایک بات میں ان میں ایسی نہیں دیکھی جس کو برا کہہ سکوں۔ اس شخص کی سچی محبت، وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا، یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکتی ہو، نہ باپ سے، جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈال دی۔ ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ قرابت کی کچھ حقیقت نہیں۔ اس کی جبلی مہر و محبت کا مقتضا تھا کہ وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور لگے بندوں کو تا مقدور عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے۔ جس شخص کے قدم ان کے ہاتھ جم گئے، پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے اور نہ ان سے جدا ہونا چاہتے۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے۔ اگر کوئی ملازم اپنے کسی ملازم دوست کی شکایت کرتا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ ان کے قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی، ان کو احساس دلایا، مگر وہ کس طرح ان کے دل سے نہ اترا۔ ہمیشہ ان کا معتد عالیہ خاص رہا، سفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہا۔ آخر کار انہی کی رفاقت میں مر گیا۔ سرچشمی اور فراق حوصلگی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ وہ کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا، یا کمبے کی خبر گیری، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی، اس پر رویہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پسو پیش نہیں کیا۔ جس مقصد کا ولولہ ان میں پیدا ہوا، وہ اس کو پورا کر کے پیچھے ہٹے۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مذاکرہ نہیں کیا۔ جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی، اگر وہ 20 گنا قیمت پر بھی ملی تو اس کے لیے بغیر کسی سوال کے انہوں نے اسے خریدا۔ مستحقوں کی امداد و دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں سننے میں آئی ہیں۔ سر سید کی جواں مردی فیاضی صرف اسی میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھل دار درخت کی سی تھی، جو اپنے پھل سے، اپنے سائے سے، اپنی لکڑی سے غرض کہ ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ غریب، پیشہ ور اور مزدور کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا، اس کا ایک ادنا ثبوت یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل طور علی گڑھ میں مقیم ہوئے، مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بھی زیادہ دیتے تھے۔ جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا، یہ لوگ ان کے نہایت شکر گزار تھے۔ سر سید کے ایک دوست ایک زمانے میں ان کی خانگی اخراجات کا حساب لکھا۔ ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا، تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لیے لے گئے۔ سر سید نے کہا، بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یوں ہی چلنے دو، میں دیکھوں گا تو ناحق میرے دل کو صدمہ ہوگا۔ حق یہ ہے کہ
جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلاح میں رہے گا وہ اپنی خانگی انتظام کی طرف کیوں نہ کر متوجہ ہو سکتا۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا، کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف، عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے، عفو و اغماض ان کے سرشست داخل تھے، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام معلوقات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئی۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بوروں کی برائی سے بلکہ درگزر کیا جائے۔ اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہے تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے لڑک پن میں یہ سبق پڑھا تھا، برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا، خود آپ اپنی کو ویسا ہی بنانا ہے۔ سر سید کو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، امرا سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے، دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جا سکتا تھا کہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بامشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے۔ یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا، باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثریت پرائیویٹ صحبتوں میں نہایت افسوس کے ذات ظاہر کرتا تھا۔ اس کی کوشش آخر دم تک برابری جاری رہی۔ یہ اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا۔ وہ لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کی دنیا سے نفرت دلاتے، خود مال و دولت جمع کرتے، بلکہ وہ ایسا شخص تھا جو ایک امید محوم پر کہ شاید قوم دنیاوی ذلت سے نکلے، اپنا دن تن من سب قوم پر قربان کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سر